آئے زوردار تعلیم خدا کے جلال کے لیے، زوردار. دانیل نبی کا صحیفہ اس کا 10واں باب اور اس کی 12ویں آیت سے لے کر جب 14ویں آیت تک ہم نے خدا کا لا تبدیل اور لا خطا کلام پڑھا ہے تو اس میں ہمیں یوں ملا ہے پڑھنے کو کہ دانیل نبی جو ہے وہ دعا کر رہا ہے. کیا کرتا ہے؟ وہ دعا کر رہا ہے اور دعا اس نے کی ہے اور 21 دن گزر گئے ہیں اور اس کی دعا کا جواب نہیں آیا ہے. 21 دن جو حاضر دماغی کے ساتھ جواب دینا ہے. کتنے دن گزر گئے ہیں؟ 21 دن گزر گئے ہیں، اس کی دعا کا جواب نہیں آیا ہے. اور کیا ہوتا ہے کہ دعا تو کر دی گئی ہے اور در حقیقت وہ مقبول نظر بھی ہو گئی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ابلیس اس کو روک لیتا ہے. ابلیس یعنی اس ابلیس کا ایک کیا ہے، نمائندہ فارس کا موکل اس کو روک لیتا ہے اور وہ اس فرشتہ جو دعا کا جواب جو ہے لے کے نیچے آ رہا ہوتا ہے اس کو آنے نہیں دیتا ہے اس کو. اور 21 دن گزر جاتے ہیں، اس دعا کا جواب نہیں آتا ہے. اس کے بعد یہاں پر فرشتہ 12ویں آیت میں آ رہا ہے اور وہاں پر بتایا جا رہا ہے تب اس نے مجھ سے کہا. کس نے کہا؟ فرشتے نے کہا جس کو روکا ہوا تھا. اس نے دانیل سے کہا خوف نہ کر، کیونکہ جس روز تو نے دل لگایا کہ سمجھے اور اپنے خدا کے حضور عاجزی کرے تیری باتیں سنی گئی اور تیری باتوں کے سبب سے میں آیا ہوں. پر فارس کی مملکت کے موکل نے 21 دن تک میرا مقابلہ کیا. پھر میکائیل جو مقرب فرشتوں میں سے ہے میری مدد کو پہنچا. یعنی کہ جو خدا کا فرشتہ تھا، جو قاصد تھا، خدا نے اس کو کہا کہ جا کے آگے پیغام دے دے کہ تیری دعا سنی گئی ہے. لیکن جیسے ہی فرشتہ نیچے آ رہا ہے زمین پر دانیل کو جواب دینے کے لیے، آسمان پر ہی ایک فارس کے موکل نے، ایک فارس کا جو ایک مقرب فرشتہ ہے، جو اس نے ابلیس کا جو مقرب فرشتہ ہے، اس نے اس کو روک لیا ہے. جو ابلیس کی فوجوں کا سردار ہے، جو سپہ سالار ہے، اس نے اس کو روک لیا ہے اور اس کی فرشتے کی کو نیچے نہیں جانے دے رہا ہے. پھر اس کے لیے مدد کے لیے میکائیل جو مقرب فرشتہ ہے وہ آتا ہے اور 21 دن اس کے ساتھ فرشتوں کے ساتھ جنگ ہوتی ہے. پھر جا کے اس کو ہراتا ہے، پھر فرشتہ نیچے آتا ہے. بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ یہاں تک کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہماری دعائیں آسمان تک بھی نہیں پہنچتی، اور اگر پہنچ جائے تو جب اس کا جواب دینے کا وقت آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ابلیسی تاثیریں اس کو آسمان پر ہی روک لیتی ہیں. ابلیسی تاثیریں، اور ہم سوچتے ہیں کہ ہماری دعاؤں کا جواب نہیں آ رہا، ہماری دعاؤں کا، لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہوتا. بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم اتنے روحانی ہوتے ہیں کہ ہماری دعائیں اس کمرے سے باہر نہیں جاتی، تو آسمان تک کیسے جاتی؟ اگر آسمان تک چلی بھی جائیں تو پھر کیا وہاں پر اوپر تیسرے آسمان تک نہیں جاتی. اگر تیسرے آسمان تک چلی جائیں تو پھر جب واپسی آتی ہے، جواب آتا ہے، تو ابلیس اس کو روک لیتا ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا آج ہم فارس کے موکل کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہماری دعائیں جو ہیں وہ آسمان پر روکی بھی جا سکتی ہیں. ابلیس کے پاس اتنی اتھارٹی ہے کہ وہ خدا کے فرشتوں کو بھی روک سکتا ہے. خدا کے فرشتے جو ہیں وہ طاقتور تو ہیں، لیکن ابلیس کے جو فرشتے بھی ہیں وہ بھی کسی بات میں کم نہیں ہیں. انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں؟ اور آسمان پر خدا کے فرشتوں اور ابلیس کے فرشتوں کے درمیان کیا ہوتی ہے؟ لڑائی ہوتی ہے، جنگ ہوتی ہے. صرف اور صرف زمین پر جنگیں نہیں ہوتی ہیں، آسمان پر بھی جنگیں ہوتی ہیں. ہاللیلویا. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے.
ابھی یہ حوالہ جو دانیل نبی کے صحیفے میں اس کے 10واں باب اور اس کی 12ویں آیت سے ہم نے مطالعہ کیا ہے کہ دانیل نبی دعا کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اور دعا کرتا ہے اور 21 روز تک اس کی دعا کا جواب نہیں آتا. اور وہ جواب کیوں نہیں آ رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ پہلے دن ہی اس کی دعا کا جواب جو ہے خدا نے دے دیا ہوتا ہے، لیکن جو جواب لے کر فرشتہ آ رہا ہوتا ہے اس کو کیا ہوتا ہے؟ فارس کا موکل جو ہے اس کو روک لیتا ہے اور نیچے نہیں آنے دیتا. نیچے نہیں آنے دیتا ہے. کیوں نہیں آنے دیتا ہے؟ کیونکہ اس کے پاس بھی اتھارٹی ہے کہ وہ خدا کے لوگوں کو تنگ کرے، خدا کے لوگوں کو پریشان کرے اور تکلیفوں میں ہی رہنے دے. اور خدا کے لوگوں کے لیے خدا جو بات کہہ رہا ہے وہ خدا کے لوگوں تک نہ پہنچے. آج میں جاننے کی ہم کوشش کریں گے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمیں دعا کیسے کرنی ہے، ہمیں دعا کیسے کرنی ہے. سب سے پہلے جب ہم دعا کر رہے ہیں تو ہم نے جس جگہ پر ہے اس جگہ کو یسوع کے لہو کی قدرت سے پاک اور صاف کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ یسوع کے لہو کی قدرت سے پاک اور صاف کرنا ہے. اس کے بعد ہم نے اپنے بہن بھائیوں کو، ماں باپ کو، بچوں کو یسوع کے لہو کی قدرت میں چھپانا ہے، اپنے آپ کو چھپانا ہے. ہوا کو، فضا کو یسوع کے لہو کی قدرت سے پاک اور صاف کرنا ہے. آسمان کو کھولنا ہے تاکہ ہماری دعائیں ایسا نہ ہو کہ آسمان تک ہی رک جائیں، اوپر جائیں ہی نہ. ہاللیلویا. اب آسمان پر کیسے روک سکتا ہے؟ اب ایک بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی، میں نے پہلے بھی بتایا تھا. جب یہ اوپر دیکھ رہے ہیں، ہم فضا دیکھ رہے ہیں، یہ بادل دیکھ رہے ہیں، یہ پہلا آسمان ہے جہاں پر سورج، چاند، ستارے سب کچھ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ پہلا آسمان ہے. اس کے بعد ایک دوسرا آسمان ہے جہاں پر جو فالن اینجلز ہیں، جو مطلب جو گرائے ہوئے فرشتے ہیں، جو ابلیس کی جو شرارت کی روحانی فوجیں ہیں، وہ وہاں پر مقیم ہیں. اس کے بعد تیسرا آسمان ہے جہاں پر خدا یسوع مسیح کا اور خدا باپ کا تخت ہے. اب جب ہماری دعائیں اوپر جائیں گی تو سب سے پہلے کہاں پر کس آسمان سے ٹکرائیں گی؟ اس کے بعد کس آسمان سے ٹکرائیں گی؟ اور دوسرے آسمان پر کون ہے؟ ابلیس کا تخت ہے. اس سے پہلے کہ خدا کے تک جائے ہماری دعائیں کہاں پر جائیں گی؟ ابلیس کے پاس جائیں گی. ابلیس کے پاس بھی جائیں گی، اس کے تخت، اس کے آسمان پر جہاں پر اس کی فوجیں رہتی ہیں، جہاں پر اس کا پورا کنٹرول ہے، جہاں کا وہ بادشاہ ہے. انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں؟ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اگر ان چیزوں کو ہم نے ختم کرنا ہے تو ہم نے جو ہے جو زمینی ماحول ہے اس کو بھی پاک اور صاف کرنا ہے، اور جو آسمانی ماحول ہے اس کو بھی پاک اور صاف کرنا ہے. نہ صرف پاک اور صاف کرنا ہے بلکہ آسمانوں کو کھولنا بھی ہے، آسمان کو، تاکہ ہماری دعائیں خدا کے تخت کے پاس جائیں. میں بڑی ٹیکنیکل چیزیں بتا رہا ہوں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی. تو جب آپ نے دعا کرنی ہے تو آپ نے زمین کو بھی پاک اور صاف کرنا ہے، اپنے بھی کو یسوع کے لہو کی قدرت سے پاک اور صاف کرنا ہے، ہوا کو بھی، فضا کو بھی، کیونکہ ابلیس کا کنٹرول ہے ہوا اور فضا میں. ٹھیک ہے. اور ایوب کی کتاب میں تو کہاں سے ہے جی ہوا میں گھومتا ہوا آگے ہوگا. پہلے نا وہ ہو گئے اندر سے لوگ کہتے ہیں یار کوئی غیبی چیزیں ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آج کل تو نہیں آتے، پہلے ہم وہ ہو گئے اندر سے، تو آج کل نہیں آتے. ابلیس کا زور کم ہو گیا لیکن کسی اور کاموں میں زیادہ بڑھ گیا. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ دعا کر رہے ہو تو آپ نے ان چیزوں کے اوپر بھی غور کرنا ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان بڑا ہے لیکن جواب نہیں آ رہا. جواب کیوں نہیں آ رہا؟ بھی ابلیس نے روک لیا ہے. دعا کرنا تو ہے لیکن دعا کو سمجھنا بھی ہے، ابلیس کو جاننا بھی ہے، اس کے منصوبوں کو بھی جاننا ہے. ابلیس طرح طریقوں سے انسان کو ڈسٹرب کرتا ہے، خدا کے لوگوں کو ڈسٹرب کرتا ہے. وہ نہیں چاہتا ہے کہ خدا کے ساتھ خدا کے لوگوں کا رشتہ قائم اور دائم رہے. وہ کہتا ہے ٹوٹا رہے اور میرے ساتھ جڑ جائے، کیونکہ ہم خدا سے کیا ہو جائے، اتنے بدزن ہو جائے، یہ سمجھیں کہ خدا ہماری سن نہیں رہا، لیکن ایسا نہیں ہے. وہ کہتا ہے میرے پاس آ جاؤ، کیونکہ کہتے ادھر دیر بڑی ہوگی. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا کے گھر میں نہ تو دیر ہے اور نہ ہی اندھیر ہے، بلکہ ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا خدا دے گھر دیر ہے اندھیر نہیں ہے.
تو میں یہ کہتا نہ تو خدا کے گھر میں دیر ہے اور نہ ہی اندھیر ہے، بلکہ ہر کام جو آسمان کے نیچے ہوتا ہے اس کا ایک وقت مقرر ہے۔ بھائی شفا پانے کا بھی ایک وقت ہے، نجات پانے کا بھی ایک وقت ہے، دعا کی قبولیت کا بھی ایک وقت ہے، دعا کرنے کا بھی ایک وقت ہے، ہنسنے کا بھی ایک وقت ہے، رونے کا بھی ایک وقت ہے۔ تو ہر چیز کا اگر ایک وقت ہے تو دعا کا پورا ہونے کا بھی ایک وقت ہے۔ بس کیا ہے، آپ نے ایمان کو نہیں چھوڑنا، آپ کا ایمان متسلسل نہیں ہونا چاہیے، آپ نے ایمان پر ڈٹے رہنا ہے اور ابلیس کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور ابلیس سے آپ جب مقابلہ کریں گے تو ابلیس بھاگ جائے گا آپ سے۔ ہاللیلویہ۔ تو جب ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری دعائیں تیسرے آسمان پر جانے سے پہلے دوسرے آسمان پر آتی ہیں، اور وہاں پر کس کا کنٹرول ہے؟ تو کیا ابلیس جانے دے گا اوپر؟ ابلیس جانے دے گا؟ اچھا چلی بھی گئی اوپر، تو جب اوپر سے نیچے آنی ہے تو یہاں پر دانیل کی اگر دعا رک سکتی ہے تو کیا ہماری دعائیں نہیں رک سکتی؟ ہماری دعائیں اوپر سے بھی تو نیچے ہی آنی ہے نا، ڈائریکٹ تو نہیں جمپنگ آ جائے گی، تیسرے سے دوسرے پہ، دوسرے سے پہلے سے پھر زمین پر۔ تو جیسے ہی وہ کہہ رہا فرشتہ کہ جس روز تو نے دعا کی تو خدا نے اسی وقت تیری دعا کو سن لیا، اور مجھے کہا کہ جا کے دانیل سے کہہ دے۔ اور میں جب آیا تو کیا ہے، فارس کے موکل نے مجھے آسمان پر ہی روک لیا، اور مجھے چھڑانے کے لیے خدا نے میکائیل فرشتے کو بھیجا، اور میکائیل فرشتے نے اور ہم نے مل کر جنگ کی اور فارس کے موکل کے ہرا دیا۔ آج ایک اور بات سیکھنے کی بڑی ضرورت ہے۔ اکثر ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا ہم یہاں کے تمام موکلز کو باندھ دیتے ہیں، یہاں کے موکل کو ہم ایسے کرتے ہیں ویسے کرتے ہیں۔ کبھی سنا ہے آپ نے؟ اچھا سبھی بولا کرے کہ نہیں کہا نہیں تو سنا تو ہوگا نا، یہ لفظ بولے سنا ہے کہ نہیں سنا؟ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ بے وقوفیاں نہیں کرنی ہے ہمیں، یہ بے وقوفیاں، یہ موکل وغیرہ کوئی عام چیز نہیں ہوتی۔ اب یہاں پر لکھا ہے کہ فارس کی مملکت کے موکل نے 21 دن تک میرا مقابلہ کیا۔ 21 دن تک اس کو کیا ہے، اس کی فارس کا جو ملک ہے اس کا ہر ایک ملک کا ایک موکل ہوتا ہے، ہر ایک ملک کا گلی کوچے کا موکل نہیں ہوتا، ایک شہر کا موکل نہیں ہوتا، ایک صوبے کا موکل نہیں ہوتا، موکل ایک ملک کا ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات تو 3-3 4-4 ملکوں کا ایک موکل ہوتا ہے۔ اور ہمارے جو پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان، انڈیا، سری لنکا اور بنگلہ دیش کا ایک موکل ہے، 4 ملکوں کا۔ اور یہ بیٹھتا کہاں پہ؟ کوہ ہمالیہ پر۔ جو خدا کے لوگ ہیں ان کے ساتھ جب خدا کی ملاقات ہوئی اور اس موکل کے ساتھ جب انہوں نے انکاؤنٹر کیا تو وہ بتاتے ہیں کہ یہاں پر بیٹھتا کہاں ہے، اور وہاں سے وہ آپریٹ کر رہا ہے، اور نیچے طبقہ ہے اس کا، اس کی فوجیں، کوئی کونسلر ہے، کوئی ناظم ہے، کوئی ٹاؤن ناظم ہے، کوئی ڈسٹرکٹ ناظم ہے، کوئی کارکن ہے، اس طرح کی اس کی فوجیں۔ اور موکل کے اوپر بھی جو آپریٹ کر رہا ہے وہ آسمان سے ہو رہا ہے، اور جو فوجیں ہیں نا، فوجیں وہ انسانوں میں سے ہو کر کام کر رہی ہیں۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو بات بتاتا ہوں۔ یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ ایک ادارہ پاکستان، اب اسٹینڈرڈ چارٹرڈ کسی بینک سنا نا، اسٹینڈرڈ چارٹرڈ ایک بینک ہے اور امریکہ کا بینک ہے اور پورے ملک میں اس کی برانچز ہیں۔ چلے اچھا ایف سی کالج کا نام سنا؟ بول لیں ایف سی کالج کا نام سنا؟ اب یہ ادارہ جو ہے یہ کیا ہے، یہ مشنری ادارہ ہے، یعنی کہ انگریزوں نے اس کو قائم کیا ہے اور پاکستان میں ہے، لیکن اس کی ڈونیشن کہاں سے؟ باہر سے آتی ہے۔ در حقیقت یہ پورا آپریٹ باہر سے ہوتا ہے، باہر کے ممالک سے، لیکن انہوں نے پاکستانی لوگ رکھے ہوئے ہیں یہاں پر، وہ یہاں پر یہ کام کاج کر رہے ہیں۔ لیکن آپریٹ کون کر رہا ہے؟ اتھارٹی کن کے پاس ساری؟ اب ایک اور ایگزامپل اپنے محلے کی لگا لیتے ہیں۔ یہ سینٹ میری جو اسکول ہے، یہ جیزبرٹ کمیونٹی کے کیتھولک کی ایک تنظیم ہوتی ہے جیزبرٹ، اور اس کو آپریٹ کہاں سے کیا جا رہا ہے؟ سری لنکا سے، سری لنکا سے، اور سری لنکا، آسٹریلیا اور کچھ اور ممالک ہیں، اور ڈونیشن پر، چیریٹی پہ یہ اسکول چل رہا ہے، فری اینڈ کورس پہ، یہاں پہ پیسے لیے جا رہے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن چیریٹی پہ چلتا ہے، یہ لوگ ڈونیشنز دیتے ہیں۔ اب کیا ہے، سارا دار و مدار جو ہے وہ باہر سے
अथॉरिटी की जा रही है, लेकिन कुछ थोड़ा सा पावर ऑफ अथॉरिटी यहाँ पर भी दी गई है, क्योंकि वो चलकर यहाँ पर नहीं आएंगे सिर्फ एक इदारे के लिए, क्योंकि ना सिर्फ ये एक स्कूल है बल्कि इसी तरह पूरे पाकिस्तान में हजारों की तादाद में स्कूल्स हैं। सेंट मैरीज, कनेक्ट कॉलेज है, एचिसन कॉलेज है, ये सारे जो है क्रिश्चियन अदारे हैं। अब इनका ताल्लुक बाहर से है, बाहर वालों ने यहाँ पर नहीं आ जाना है, वो यहाँ कई लोगों को अपॉइंट करेंगे और वहाँ के ही लोग, यहाँ के ही लोग काम काज करेंगे और जो बचत होगी वो बाहर देंगे। जिस तरह कारपोरेशन और तुर्की वाले आए ना थे, हैं जी, तो तुर्की वालों ने अपने बंदे रखे थे यहाँ पे, कौन से रखे थे भाई? आप साढ़े बंदे रखे ना पाकिस्तानी लोरिए, ठीक है, वो बंदे रख के कि पिछो ही तुर्की दे गड्डी है, तुर्की वाले आ रहे हैं जी, तुर्की वाले। अंडरस्टैंड, ये बात क्यों समझ आएगी आपको, है? तो बात ये है, इसी तरह क्या है जो ऑपरेट हो रहा है, ये आसमानी किलके ने तुम्हारी हमारी जंग खून और गोश्त से, असि आपस में कुश्ती लड़ देना, तेरी तेरी तू मैनू ऐ कहता, तू मैनू ऐ कहता, मैं तेनू ऐ कहता, ओ असि आपे लड़ के मर जाना, असि आपे ही लड़ के मर जाना। और ये भी इब्लीस की चाल होती है कि भाइयों को भाइयों से जुदा करके जब कोई अकेला चला जाता है, जब एक झुंड होता है ना जानवरों का, तो शेर जब आता है ना तो झुंड के ऊपर अटैक नहीं करता, जब कोई अकेला देखता है ना किसी एक जानवर को, तो अकेला पाके उसके ऊपर क्या करता है, वो झपटता है, उसको मार देता है। तो इब्लीस क्या करता है, ईमानदारों को ईमानदारों से जुदा करता है, वो शैतानों को शैतान से जुदा नहीं करता, गैर ईमानदारों को गैर ईमानदारों से नहीं जुदा करता, वो ईमानदारों को ईमानदारों से जुदा करता है, उसको अकेला करता है, और जब अकेला करता है और उसको देखता है अकेला, मायूस और तन्हा, और उसको मार गिराता है। ये समझने वाली बात है। इसलिए ईमानदारों का काम है ईमानदारों के साथ जुड़े रहना। ईमानदारों का काम क्या है? अक्सर आप कहते हैं मेरा रूहानी कत्ल हो गया, तो रूहानी कत्ल होने के बाद शराबा पीनिया, तो बाद शराब पी पी के फेफड़े गंदे करा लेने, तो बाद मौत रूहा वाले हो जाना। तो वो खुदा की तरफ से मौत नहीं होती, वो बुरे कामों में खुदा के अंदर अक्सर। तो क्या है दर हकीकत ऑपरेट कहां से हो रहा है? ये आसमान से हो रहा है। इसका सदर मुकाम क्या है? वो क्या है? अक्सर हम कहते हैं ना जी पाकिस्तान के बुरे हालात क्यों है, यहूदी लोबी, यहूदी लोबी। भाई यहूदी यहाँ पर आ गए हैं, यहाँ के लोग ही जो है वो इस तरह के काम कर रहे हैं। ठीक है, ऑपरेट कोई और कर रहा है, लेकिन यहाँ के लोग ही करें, पैसे दे के वो खरीद लेते हैं। इसी तरह इब्लीस हमको खरीद लेता है, वैसे ही जैसे उसने एडम और ईव को खरीद लिया था, और जब खरीद लिया फल के जुमरे में और अपना गुलाम बना दिया। वो बादशाह थे, खुदा ने उनको बादशाही सरप्रस्ती दी थी, कहा की भाई बागे अदम की, वो नौकर बन गए। खुदा ने कहा नहीं कि इसके मेरे तो मजदूरी करनी बागे, जो मैं बादशाह बन के रहना, तो चुपानी करनी नहीं कि बानी करनी है, खुदा ने ये कहा था। और वो गुलाम बन के, उनको गुलामी पसंद आई। आज भी बहुत सारे लोग गुलाम बनना पसंद करते हैं, बादशाह बनना नहीं बंद करते, गुलाम बन जाते हैं। इब्लीस के हाथ तो अपने आप को बेच देते हैं और क्या करते हैं, उसके गुलाम बनते हैं, और वो ऑपरेट करता है, और भाई को भाई से, बहन को बहन से, बाप को बेटी से, बेटी से बाप को वो जुदा करता है, वो मारता है, अलग कर देता है। आप क्या समझते हैं कि आप कुछ कर रहे हैं? नहीं कर रहे, इब्लीस करवा रहा है। आप समझते हैं कि नहीं मेरे साथ कोई गलत हो रहा है, आपने देखना है गलत करवा कौन रहा है। आंखें खुली रखे, परख रखे, आंखों को खुला रखने और खुदा को देखे, खुदा को तकते रहे। ये क्या है कि ईमान के मानी और काबल करने वाले यीशु को तकते रहे, और जब आप उसको तकेंगे तो रूहानी आंखें खुल जाएंगी कि ये बात जो मेरी बहन या मेरा भाई नहीं कर सकता था, दर किसने करवाई है, सोर्स क्या है पीछे। और अक्सर लोगों को देख कर आज लड़ाइयां पवा देते हैं, आपको बाद में पता लगता वो बीपी के नाल को ताल्लुक से उन्हें आके साढ़े घर चग लाई है, तो आगे इतों तक फैल गई कैसे सब कुछ बेड़ा गर्क हो गया। ऐसा होता है कि नहीं होता? इसी तरह वो शरारती है, कौन? इब्लीस, वो कंट्रोल करता है। और ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, फारस का मोकल, ये जो इब्लीस का जो है एक फरिश्ता है, उसकी फौज का सिपा सलार है। और आप हर मुल्क का एक अपना मोकल होता है। हम आए इसका 10वां बाब दानियल का 20वीं आयत का जब मुतालिया करते हैं तो वहां पर एक और मोकल की बात
بات آتی ہے. تب اس نے کہا کیا تو جانتا ہے کہ میں تیرے پاس کس لیے ہے؟ فرشتہ کہہ رہا ہے. کس سے کہہ رہا ہے؟ ڈینیل سے کہہ رہا ہے. تب اس نے کہا کیا تو جانتا ہے کہ میں تیرے پاس کس لیے آیا ہوں اور اب میں فارس کے موکل سے لڑنے کو واپس جاتا ہوں. ابھی لڑائی ختم نہیں ہوئی, ابھی لڑائی ختم نہیں ہوئی کہ میں فارس کے موکل سے لڑنے کے لیے میں پھر واپس جاتا ہوں اور میرے جاتے ہی یونان کا موکل آئے گا. کس کا موکل آئے گا؟ اب میری انڈرسٹینڈنگ کریں, یہاں پر بیٹھ کے میں یہاں کے تمام موکلوں کو ڈانٹتا ہوں. تمام کے لئے اور موکل آئے گا تانوں باندھ دے گا, تانے پورے خاندان تم بیڑا گرک کر دے گا. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس وارفر اینڈ نائٹنگ تو ہے نہیں, روحانی جنگ کا مسا تو ہے نہیں. ایویں بلے بلے کی جانی. یہ اس طرح ہوگا کہ وہ کہتے ہیں نا پلے نہیں تیلا تو کر دی میلا میلا. انڈرسٹینڈ کریں, اندر کچھ کھ نہیں ہے تو گلا بڑیاں بڑیاں کر دیا کہ میں انج کر دوں گا, میں انج کر دیں گی, وہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا. تو جب تولا جائے گا, ڈینیل کہتا ہے ایسا نہ ہو کہ تجھے تولا جائے تو کم نکلے کہ بھی جان تیرے چل 10 کلو وزن چکن نہیں ہے تو کہنا میں 2-2.5 من وزن چک لگا. پھر ریڑھ دی ہڈی توڑوانی ہے نا, یہ گردن تم ول پوا لو گے یا توڑ دو گے گردن میں. یہ ایسا ہے کہ پروان چاہ رہا ہوئے تھے پہلوان جی سکا یا کانکڑی پہلوان کے وجہ میں لڑنا ہوں میرے طرف, تو بھی ایسا تو ہارنے والی بات تھی, گٹا گوٹا کٹوا لیں گے. اب آپ سمجھے کہ یہ ابلیسی تصویریں اتنی, مقرب فرشتے میکائیل کو آنا پڑا ہے. مقرب فرشتے کس کو آنا پڑا ہے؟ میکائیل کو. مقرب فرشتہ ہے, اس کو چھڑوانے کے لیے ایک اور فرشتے کو, اور وہ کہتا ہے دوبارہ 20ویں آیت میں ابھی لڑائی ختم نہیں ہوئی, میں نے دوبارہ جانا ہے, میں نے. اور اس کے بعد یونان کے موکل کی بھی بات کر رہے ہیں. بات سمجھ آ رہی؟ اس لیے اگر آپ کو انڈرسٹینڈنگ کسی چیز کی نہ ہو تو کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا. اکثر بازار میں جاتی ہے نا, وہ کہتے ہیں پانچ کہنی چیزیں چیزیں اے کہنی چیزوں کے نا پا پیسے بھی ہے نہیں کہ ہمیں بس ویکھن واسی ہیں, ونڈو شاپنگ ہی کر رہے ہیں. تو شرمندگی ہوتی ہے جب پیسے ہو نا, تو بندہ پھر گل کرتا بھی سوڑا لگتا ہے. اسی کہتے ہیں کٹا لیا کٹا لیا کٹا لیا, انہوں نے کہا پیسے بھی ہے نہیں, چل 10 کہنے پیسے نہیں دے. تو بات کرنے کا مقصد ہے کہ جب آپ کے پاس وہ پاور ہی نہیں ہے, وہ انائنٹنگ ہی نہیں ہے, تو آئے وہ کہتے ہیں نا اونگا دے کی کہتے ہیں جتھے نو ہاتھ نہیں لانا چاہیے. وہ پھر کی ہون گے آ کے تانوں چمڑنے کے تو منہ لالو لال ہو جائے گا, ایویں منہ سجا کے بیٹھ جاؤ گے. پھر ایک بڑی اچھی اور مثال آ گئی میرے ذہن میں کہ ذات دی کوڑ کے لیے تے چھتیریا نو. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ مثالیں اس لیے کہ کوئی نہ کوئی گل تو سمجھ لگے نا. بھئی ہمارے پاس اتنی بساط ہی نہیں ہے, ہمارے پاس اتنی طاقت ہی نہیں ہے. پھر طاقت تو کٹھی کرو نا, کھاؤ پیو, کھاؤ جان ملک شیک پیا کرو, کوئی چھوٹا گوشت کھایا کرو, چھوٹے گوشت کی یخنی پیا کرو, کوئی قیمہ کھایا کرو, کوئی ہے اچھی چیزیں تاکہ طاقت آئے, انرجی آئے. روحانی غذا کی بات کر رہا ہوں, روحانی طاقت آئے. اور جب روحانی ہوگی نا پھر جو طاقت ہوگی نا پھر بندہ انجن کرتا ہے آپ بھی ہیں پھر نسدے روحانی کو برابر ہوتے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے پریئر وارئرز بننا ہے, آپ نے ایک دعائیہ ماحول کریٹ کرنا ہے, اپنے مذہبوں کو تیار کرنا ہے. اور کیا ہوتا ہے, ابلیس نہیں چاہتا ہے کہ آپ کا رشتہ خدا کے ساتھ اچھا بنے. وہ آپ کے اندر دراڑیں پیدا کرے گا, بگاڑ پیدا کرے گا. وہی بگاڑ جو اس نے باغ عدن میں پیدا کیا تھا, یہی اب بھی اس کی کوشش ہے کہ میرے ساتھ ان کے تعلق بحال رہے اور خدا کے ساتھ ان کے تعلق بحال نہ رہے. تو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں, سمپل سادہ سی بات ہے. اس کو جانیں کہ کون ابلیس کی طرف چل رہا ہے اور کون خدا کی طرف چل رہا ہے. کیونکہ بائبل مقدس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اے میرے بچوں میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ تم ہر ایک روح کا اعتبار مت کرو. ہر ایک روح کا, کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو میری طرف سے نہیں ہے. باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. اور جہاں پر دعا کی بات ہے تو آپ نے دعا اس طرح سے کرنی ہے کہ یہاں کو بھی یسوع کے لہو کی قدرت سے پاک اور صاف کرنا ہے. جس جگہ پر آپ ہیں اپنے بچوں کو, اپنی بیویوں کو
پاک کیسے کہنا ہے؟ اے خداوند یسوع مسیح میں اپنے آپ کو، اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی کو، اس جگہ کو، ماحول کو، ہوا کو، فضا کو، آسمان کو یسوع تیرے لہو کی قدرت سے پاک اور صاف کرتا ہوں یا کرتی ہوں، آسمان کو کھولتی ہوں یا کھولتا ہوں، تاکہ میری دعائیں تیرے حضور بخور کی مانند پہنچے۔ ایسا نہ ہو کہ آسمان پر ابلیس اس کو روکے رکھے اور میں کہوں کہ میری دعاؤں کا جواب کیوں نہیں آ رہا ہے۔ اور ہمیشہ آپ خدا کے فرشتوں کا پہرا اپنے ارد گرد مانگا کریں، کیونکہ بائبل میں آپ کلیم کریں، ڈکلیئر کریں اپنے لیے، آپ کہیں خداوند یسوع مسیح بائبل کے وعدے میرے لیے ہیں، کیونکہ زبور نویس کیوں لکھتا ہے کہ خداوند سے ڈرنے والوں کے چوگرد اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے، اور خدا نے یہ کہا ہے، اور آپ ڈکلیئر کریں، خدا تو نے کہا ہے، تیرے کلام میں یہ لکھا ہے کہ خداوند سے ڈرنے والوں کے چوگرد اس کے فرشتے خیمہ زن ہوتے ہیں، اور یہاں تک تو نے کہا ہے کہ ایماندار اگر گرنے لگے گا تو میں اپنے فرشتوں کو حکم دوں گا کہ وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے۔ خداوند یہ وعدے میرے لیے ہیں، کلام کی سچائیاں میرے لیے ہیں، یہ ساری باتیں تو نے میرے لیے لکھی ہے، آج تو پورا کر، کیونکہ تو وعدوں کو پورا کرنے والا سچا قدوس اور رحیم خدا ہے۔ ہاللیلویا۔ آپ نے یہ کہنا ہے، ہمیں دعا کرنی نہیں آتی، ہمیں مانگنا نہیں آتا، یہ ساری جو وارفیئرز ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ باتیں میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ ہماری جنگ خون اور گوشت سے بلکہ شرارت کی ان روحانی فوجوں سے ہے جو دوسرے آسمان پر بیٹھ کر اپریٹ کر رہی ہیں۔ صدر مقام کہاں پر ہے؟ آسمان پر، اور وہاں سے وہ اپریٹ کر رہی ہیں زمین پر۔ انہوں نے اپنے نمائندے وہ کسی کی شکل میں ہو سکتے ہیں، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ تعجب ہے کہ شیطان بھی نورانی فرشتے کا لباس پہن لیتا ہے، اور اس کی ایگزامپل بڑی خوبصورت ہے۔ ایوب کے پاس جب فرشتے جا رہے ہیں تو شیطان بھی ان کے ساتھ جا رہا تھا، یعنی کہ انہوں نے اپنا بھیس بدل دیا تھا، یہاں تک فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چلا کہ یہ شیطان ہے ہمارے ساتھ۔ تو اگر وہ فرشتوں کا روپ دھارن کر سکتا ہے کہ تو کیا آپ کا اور میرا روپ دھارن نہیں کر سکتا؟ وہ کسی بھی بہن میں سے ہو کر، وہ کسی بھی بھائی میں سے ہو کر، وہ کسی بھی بچے میں سے ہو کر، وہ کسی بھی بزرگ میں سے ہو کر، وہ کسی بھی ماں میں سے ہو کر، وہ کسی بھی باپ میں سے ہو کر اپنا کام کر سکتا ہے، کیونکہ وہ ایسے ہی کرتا ہے وہ۔ اور درخت ہمیشہ اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے، درخت ہمیشہ، آپ انڈرسٹینڈ کر لیں گے یہ خدا کی تعلیم ہے یا ابلیس کی تعلیم ہے۔ اگر کوئی بہت روحانی بنے نا، انہوں پہچان لو دے کردار تو، کیونکہ انسان کی شخصیت کی عکاسی اس کا کردار کرتا ہے۔ جس طرح درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے، انسان اپنی گلا تو کما تو پہچانا جاتا ہے۔ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ بندہ کون ہے۔ اگر کلام کے مطابق باتیں نہیں ہو رہی تو سمجھ لو شیطان کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیسے پتا چلتا ہے؟ اب پترس جس کو چٹان کہا گیا، یسوع نے کہا تو کیا ہے، میری تجھ پر میں اپنی کلیسیا قائم کروں گا، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ضروری ہے پیالہ پینا موڑتا؟ تو خدا یسوع نے سمجھ لیا کہ یار ساری خدمت میں کٹھے کی تھی، سمجھایا بھی ہے توتے طرح سمجھایا کہ میں آیا ہی اس گل واسطے کرنے واسطے، اور پھر یہ گل کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب خدا نے جھٹ گئے شیطان مجھ سے دور ہو۔ لیکن تاری بھੈਣ یا بھرا کو گندیاں گلاں کر دین تو انہوں حمایت نہیں کر دینی، انہوں کہنا شیطان دور ہو، بڑا مشکل ہے، انہیں کو جتی نہ کر سے چلا دے، بہت مشکل ہے، یہ کنج ہونا چاہیے ایسا۔ اگر یسوع، میں بائبل کی تعلیم یہ ہے، یسوع نے کس کو کہا تھا؟ شیطان کو نہیں کہا تھا۔ شیطان کس میں سما گیا تھا؟ ظاہری گلے پترس نہیں کہہ رہے تھے اس ٹائم، تو مطلب ہے کسی میں بھی آ سکتا ہے، کسی میں، تو کیوں؟ اگر کلام کے خلاف، اب پتہ کیسے چلے گا بھئی، پتہ کیسے چلے گا کہ اس میں شیطان بات کر رہا ہے؟ اگر وہ جدائیوں کی باتیں کرے، اگر وہ جھگڑے تفرقوں کی باتیں کرے، اگر وہ نفرتوں کی باتیں کرے، اگر وہ کدورتوں کی باتیں کرے، اگر وہ عیب جوئیوں کی بات کرے، اگر وہ حلیمی انکساری کی بات نہ کرے، اگر محبت کو پروان نہ چڑھائے، اگر اس کے اندر حلیمی، انکساری، تحمل مزاجی اور روح کے پھل نہ ہو، اور اس سے ہٹ کر باتیں کرے، تو سمجھ رہے ہیں کہ شیطان کی گلا ہو رہی ہے۔ یہ کن کی باتیں ہو رہی ہیں؟ اب تعین آپ نے کرنا ہے کہ کون شیطان کی باتیں کرتا ہے اور کون، یہ وارفیئرز ہے، یہ روحانی جنگیں ہیں، اور یہ انسان ہی کو ابلیس
ऑपरेट कर रहा है और इंसान ही इंसान से लड़ रहा है। आप ये मत समझिए कि मेरी उसके साथ मुखालफत है और वो मुझे मार देगा या मैं उसको मार दूंगी, या वो मुझे मार देगा या मैं उसको मार दूंगा। दर हकीकत ये मारने मरवाने का काम खुदा की तरफ से नहीं है, ये कर तो इंसान है लेकिन करवाने वाला शैतान है और शैतान की फौज है। और ये कहां पर है और किस आसमान से ऑपरेट कर रहे हैं? कितने आसमान है टोटली? पहला जो ये नजर आ रहा है ये कौन सा आसमान है जहाँ पे चांद सूरज सितारे हैं? जोर से बोले, चांद सूरज सितारे हैं कहाँ पर? और दूसरा आसमान कौन सा है जहाँ पर क्या है? जोर से बोले, जहाँ पर। और तीसरा आसमान कौन सा है? अंडरस्टैंड कर? चलो तेरे गला तो याद हो गया ना। तो ये सारी बातें समझनी है, ये तालीमात भी बड़ी ज़रूरी है। आज जो मैं इतना आपके साथ ज़हन लड़ा रहा हूँ तो उसका मकसद है कि आप कुछ सीख जाएं, आप कुछ समझें। और अगर आपकी तकलीफ़ें कम नहीं ना हो रही, ये भी बात समझे, बड़ा रूहानी पर की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसका मतलब है खुशखबरी आने वाली है तारी ज़िंदगी से। और तुझी खुशखबरी नहीं बल्कि कामयाबी की खुशखबरी आने वाली है। खुदा कुछ बड़ा आपकी जिंदगी में करना चाह रहा है। खुदा एक ऐसा इनाम देना चाह रहा है आपको, आपके सब्र का इनाम देना चाह रहा है। आप जो आजमाइशों जो ट्रायल में से गुजर रहे हैं, खुदा उसका आपको रिवार्ड देना चाहता है। और अगर आपके पास रूहानी आंखें नहीं है, अगर आपने अपने आप को इब्लीस के हाथों बेच दिया और खुदा के ऊपर शक कर रहे हैं, खुदा की कुदरत पर शक कर रहे हैं, तो खुदा अपना हाथ पीछे कर लेगा, वो दस्ते मुबारक नहीं बढ़ाएगा बल्कि इब्लीस अपना हाथ बढ़ा लेगा और अपनी तरफ आपको ले जाएगा। और खुदा ने आपको अक्ल दी है, ये मत सोचिए खुदा क्यों नहीं रोक रहा। खुदा चाहता है आप रुक जाएं लेकिन आप खुदा की सुनते ही नहीं है। आप सुनते ही नहीं है भाई। सुने, खुदा डायरेक्टली नहीं आता, खुदा अपने लोगों में से होकर कलाम करता है। खुदा अपने लोगों में से होकर कलाम करता है। खुदा आपको समझा रहा होता है। किसी फकीर, आपके घर में कोई फकीर आता है या कोई मांगने वाला आता है या कोई पादरी है या कोई भी ऐसा खादम है, उसके वसीला से जब वो बात हो रही है तो दरअसल अंडरस्टैंड करें कि ये खुदा की तरफ से हो रही है। कभी एतमाद करना भी शुरू करते हैं खुदा की बातों के ऊपर। हम शक करते हैं क्योंकि हम शकी बन चुके हैं और हम खुद गर्ज हैं। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने कहा कि अपनी खुदी का इनकार कर, क्योंकि हम ये कहते हैं कि हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। और यही वो गुनाह है जिसके सबब से लूसीफर शैतान बन गया। यही वो गुनाह है, ये खुद परस्ती ने उसको शैतान से, इंसान से, फरिश्ते से जो क्या किया है, शैतान बना दिया है। और शैतान से वो हैवानियत में आगे बढ़ गया है। और डरे उस दिन से कि आप ना हैवान बन जाए। यकीन जाने हम फरिश्तों से भी अफजल हैं, क्योंकि हम भी फरिश्तों का भी इंसाफ करेंगे। हम जो इंसान हैं, खुदा ने आपको बहुत अफजल बनाया है। खुदा आपसे बड़ा प्यार करता है। प्लीज आप भी खुदा से प्यार कीजिए, आप खुदा से प्यार कीजिए। खुदा बहुत कुछ देना चाहता है आपको। हमारी सोचें सिर्फ रुपए पैसे तक मुहित रहती हैं, इससे आगे भी बढ़ जाए। हमारी सोचें सिर्फ इज्जत पर रहती है, इससे आगे भी बढ़ जाए। अरे जो खुदा के लिए बेइज्जत होता है वो क्या होता है, उसको ज्यादा रिवार्ड मिलता है। जितने भी रसूल पैगंबर नबी आए वो खुदा के लिए बेइज्जत हुए, यकीन जाने। और बाइबल में लिखा जब कोई तुम्हें नाहक इस्ताए, बुरा भला कहे तो खुशी मनाना, परेशान नहीं हो जाना, क्योंकि सिर्फ तेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा, तुमसे पहलों के साथ भी ऐसा हुआ था। तो बात को अंडरस्टैंड करें। ये सारी चीजों के ऊपर काबज होना, यही तो रूहानी जंग है जिसके ऊपर हमने लड़ना है। हम एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं, नहीं लड़ना है एक दूसरे के साथ। आप समझिए, ये कल तो मेरे साथ बिल्कुल ठीक था, आज इसने ये बात कह दी, समझ जाइए बात कहां से हो रही है। और समझाए भी उसको, कभी कभी प्यार से और कभी कभी डांट से भी। बाइबल में लिखा है अगर तू क्या है कि अपने बेटे को छड़ी लगाएगा तो वो मर नहीं जाएगा। और बाइबल में लिखा है खुदा जिससे प्यार करता है उसे तंबी भी करता है, उसे कोड़े भी लगाता है। किसे? जिससे वो
تو اگر آپ کو کبھی وہ ٹرائل میں سے گزارے تو آپ یہ سمجھنا خدا میں نہ پیار کر رہے ہیں. کبھی مشکلات آ جائے تو یہ نہیں کہنا خدا چھٹ گیا سمجھ, خدا پیار کر رہا ہے, تم کو کچھ بڑا دینا چاہتا ہوں. جتنی زیادہ مشکلات آئیں گی اتنی زیادہ برکتیں آئیں گی. ہاللیلویا ہاللیلویا. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. خدا بڑا مہربان ہے اور نہایت ہی رحم کرنے والا خدا. بس توکل رکھے اور روحانی جنگوں کو جیتے. ہاللیلویا. آئیں زوردار تالیاں خدا کے جلال کے لیے.